الرحمن الرحیم. تقسیم البغوی احادیث المصابیح. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ بغوی علیہ رحمہ کی تقسیم صحیح کے احادیث کی مصابیح کے احادیث کی تقسیم علامہ بغوی کی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں. پہلے وہ تھلے پڑھ مولوی ہے نا بہن. یہ جو ہے نا مصابیح نام ہے کتاب کامل، پورا نام ہے مصابیح السنہ، سنت کے چراغ. اور یہ کتاب ہے جمع کی ہے اس میں علامہ بغوی نے احادیث جو کہ کیا ہیں منتقاد چنی گئی ہیں، حاصل کی گئی ہیں صحیحین سے، اور سنن اربع کنی ہو گئیں اور سنن دارمی کنی ہو گئیں، کچھ اور بھی ہیں نہ صرف پہلا مصابیح السنہ ہے. اور وہ ہے یہ مصابیح السنہ جس پر اضافہ کیا اور اس کی تہذیب کی ہے خطیب تبریزی نے، پھر اس کا نام ہے مشکات المصابیح. تو 2 فصلیں اس میں، ہر باب میں تقریباً 3 فصلیں ہوتی ہیں. تو پہلی 2 فصلیں علامہ بغوی نے بنائی ہیں، اس کا نام رکھا تھا مصابیح السنہ. پھر بعد میں خطیب تبریزی نے اس پر محنت کی، ان 2 فصلوں کی بھی چھان بین کی اور حوالے لگائے کہ کیڑی کیڑی کتاب بچے. پھر نال اسے مضمون دیاں تیسری فصل لائی جڑیاں حدیثاں رہ گیاں نال جمع کیتیاں. تو انہوں مشکات شریف جڑی وہ ہر باب وچ سوائے چند باباں تو 3 فصلاں نے کی نے ہر مسئلے چ 3 فصلاں، 2 فصلاں امام بغوی دیاں تے تیسری خطیب تبریزی رحمہ اللہ دی. تو ہن اس دا نام ہے کہ مشکات المصابیح، تے پھر مشکات شریف ہو گیا جی. جس اتے ملا علی قاری صاحب دی مرکات شرح تے علامہ طیبی دی بھی شرح تے کچھ شرح نے صرف مصابیح السنہ دیاں جی. وہ پہلے او زیادہ نے کیڑیاں مصابیح السنہ 2 فصلاں دیاں جی تے او زیادہ نے جی. تو پھر اس واسطے انہوں 2 فصلاں جو حوالے دیندے نے ہو. اے جڑی مشکات شریف تیار کیتی نے ان دے بارے تھوڑا تعارف کران لگے جی. درج الامام البغوی رحمہ اللہ تعالی فی کتاب المصابیح على اصطلاح خاص له وهو انه يرمز الى الاحاديث التي في الصحيحين او احدهما بقوله صحيح، وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله حسن، وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك. فينبغي على القارئ في كتاب المصابيح أن يكون على علم عن اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله للأحاديث صحيح أو حسن. جی درج کیا ہے امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصابیح میں. اصطلاح خاص ہے وہ امام بغوی کی، وہ یہ ہے میں امام بغوی اشارہ کرتے ہیں احادیث کی طرف، وہ جو صحیحین میں ہے یا 2 میں سے 1 میں ہے. اشارہ کرتے ہیں بقول ہی صحیح ہوں، یہ کیا ہے صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور اشارہ کرتے ہیں ان احادیث کی طرف جو سنن اربع میں ہیں، وہاں اشارہ کرتے ہیں اپنے اس قول کے ساتھ کہ یہ حدیث حسن ہے.
یہ حدیث حسن ہے۔ اب یہ جو اصطلاح ہے نا کہ سنن اربع میں سے جو بھی لیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسن ہے۔ وہ اصطلاح ہے کہ نئی مستقیم وہ اصطلاح عام کے ساتھ وہ جو اصطلاح عام ہے محدثین کے نزدیک ہے، اس لیے کہ محدثین کے نزدیک حسن سے حدیث حسن تعریف پڑھ چکے ہو، اس لیے کہ سنن اربع جو ہیں نا ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، منکر بھی ہیں، لیکن یہ تھوڑی ہیں، صحیح اور حسن زیادہ ہیں۔ سنیں تو اب انہوں نے تو کہا ہے کہ بھی باقی سنن اربع سے جو لی اس کو کہہ دیا کہ یہ حسن ہے۔ کیا ہے؟ حسن ہے جی۔ اور اسی لیے تنبیہ کی ہے ابن صلاح نے اور علامہ نووی نے اس پر جی بھی اس گل تو نے تنبیہ کی تھی ہے جی، لہٰذا مناسب ہے مولوی کیف اور مولوی کی نام مولوی ستیا مولوی سہیل پر واجب ہے اس پر جو پڑھنے والا ہے قاری ہے، واجب ہے قاری فی کتاب المصابیح پر یہ کہ ہو وہ علم پر علامہ بغوی کی اصطلاح جو خاص ہے اس کتاب میں اس کو پتہ ہونا چاہیے، عند قولہ عن الحدیث کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے۔ ہون پریشانی ہے اس واسطے کو نہیں بے جنال مرکات پڑھو تو بابے سارا کچھ بیان کر دیتا ہے، سارا کچھ وضاحت ہوئی پئی ہے، سنیں جی اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بڑیاں نال حدیثاں جمع کیتیاں نے انہیں بڑی کوشش کی تھی، سنیں جی اے جڑا نا مشکات شریف دی جڑی شرح ہے نا ملا علی قاری صاحب دی، کیونکہ مشکات شریف تقریباً 6 کتاباں دی حدیثاں نے تو وہ بڑے سونی شرح کیتی نے جی۔ باقی منن نہ منن میں ملا علی قاری صاحب دا نام رکھا سلطان الموجہین کی توجیہ کرنے والوں کے بادشاہ، نہ منن میں بہرحال انہوں نے گل یہ کہنا ہونا وہ کی کہ حدیث پاک دے سمجھانے میں اللہ نے انہوں نے بڑا ملکہ دیتا ہے جی جی سمجھی گل۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی شرح لکھی ہے جی مصابیح دی، تو انہوں کو نا ان انفیوں نے ذرا چونڈیاں بڑیاں کنا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، پھر ملا علی قاری صاحب انفی نے پھر ہے نا انہوں نے پوری کتاب چونڈے وڈے نے یہ بہرحال مطالعہ کر لگا تھوڑے زیر رہنا چاہیے، کدی ترکیب تے گرفت کر دیتی ہے، کدی جملہ تے گرفت کر دیتی ہے، کدی معنی بیان کرنے گرفت کر دیتی ہے، کنہ تے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تے جی مطلب کہ پڑھو تو آخو بھی یہ کی پہ ہوتا ہے جی، پھر ظاہر جواب دینا پہنتا ہے جی۔ بسم اللہ اے شاباش جی۔ اچھا جی خیر دھیان کرو سمجھی گل او ایک منٹ او آندے نے او ویکھو نا تھلوں انظر النخبہ ما شرع تحت عنوان الحسن جی و احسن العجوبہ، یہ میرے پیچھے سی حاشیہ کل رہ گیا، میں کہ تو پڑھیا کو نہیں سی رہ گیا سی نا، اندر پھر ترجمہ کرو پھر انہوں پڑھو پھر کم کچھ مچ ہو جانا جی۔ تقسیم بغوی کی مصابیح کے احادیث کی، اسی طرح ترغیب و ترہیب علامہ منذری نے بھی ہر حدیث سے اپنا تبصرہ کیتا، انہوں منیا گیا ہے، انہوں دے تبصرے نوں منیا گیا ہے، تے مجموع زوائد وچ جڑا انہاں 10 مسنداں نوں جمع کیتا ہے تو انہاں بھی آخر تے جڑا تبصرہ کیتا اس نوں منیا گیا ہے، سنیا جی انہوں جو کچھ آکھیا اس نوں من لیا گیا ہے۔ چلو جی درج کیا امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصابیح میں اصطلاح خاص پر جو ان کے لیے ہے، یعنی انہوں نے اپنی ایک اصطلاح خاص وہ کیا ہے، اور وہ اصطلاح خاص یہ ہے
کہ اشارہ کرتے ہیں احادیث کی طرف، وہ جو کہ صحیحین میں ہیں یا کہ ان دو کے ایک میں ہے، اپنے قول صحیحن کے ساتھ۔ یہ تاں سی پریشانی جی او صحیح او صرف مصابیح رہندی تے انہاں نے مصابیح دا تعارف کرایا تے مصابیح جی بکری ملدی ہے، مصابیح بھی بکری ملدی ہے تے مشکاہ شریف بھی تو ہی ہے ملدی ہے، مصابیح دو فصلاں بھی بکری ہیں تھلے پئی ہے بکری ہو اس اُتے انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ مصابیح پڑھدا ہے جلے ہوئی ہے نا اپنا مشکاہ شریف تے انہاں ساری چھان بین کر دیتی ہے، ساری وضاحت کر دیتی ہے، مسئلہ کو نہیں ہے گا ہوں۔ اچھا جی دھیان بن کیوں تو یا ان دو میں سے بھئی صحیحین میں ہے یا ایک میں ہے، آپ بے اشارہ کر دیں اپنے قول صحیحن کے ساتھ، اور اشارہ کرتے ہیں ان احادیث کی سر جو سنن اربع میں ہیں اپنے قول حسن ان کے ساتھ، اور یہ اصطلاح ہے نئی مستقیم اصطلاح عام کے ساتھ جو محدثین کے نزدیک ہے، اس لیے کہ سنن اربع میں صحیح، حسن، ضعیف اور منکر ہیں، اسی لیے تنبیہ کی ہے ابن الصلاح اور علامہ نووی نے اس پر پس مناسب ہے قاری فی کتاب المصابیح پر یہ کہ ہو بصیرت پر علامہ بغوی کی اصطلاح خاص سے اس کتاب میں ان کے قول کے وقت احادیث سے صحیحن یا حسنن اتنے بھی دھیان کرے پڑتال کر لوے جی۔ تقسیم علامہ بغوی کی مصابیح کے احادیث کی درج کیا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصابیح میں اصطلاح خاص پر جو آپ کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اشارہ کرتے ہیں ان احادیث کی طرف جو صحیحین میں ہے یا ان دونوں میں سے ایک میں ہے اپنے قول صحیح ان کے ساتھ، اور اشارہ کرتے ہیں ان احادیث کی طرف جو سنن اربع میں ہے اپنے قول حسن ان کے ساتھ، اور یہ اصطلاح نہیں مستقیم اصطلاح عام کے ساتھ جو محدثین کے نزدیک ہے، اس لیے کہ سنن اربع میں صحیح اور حسن اور ضعیف اور منکر ہیں، اسی لیے تنبیہ فرمائی ہے علامہ ابن صلاح اور علامہ نووی نے اس پر بس مناسب ہے قاری فی کتاب المصابیح پر یہ کہ ہو بصیرت پر علامہ بغوی کی اصطلاح خاص سے اس کتاب میں اس کے علامہ بغوی کے قول احادیث سے صحیح اور حسن الکتب التی من مظنات الحسن۔ اچھا وہ کتابیں جو حسن کے مظنات سے ہیں، اور ویکھو دسلوں او مظنہ بکسر ذو مظنہ، مظنہ تو شے کی مادن ہو و موضع ہو، مظنہ تو شے کا مادن تو شے کی جگہ، تو اب معنی عنوان کا معنی کیا ہوا؟ وہ کتابیں کہ وہ جگہ ہے حسن کے پائے جانے کی، مطلب کہ وہ کیڑیاں کتاباں نے جنہاں وچ حسن حدیثاں زیادہ نے، جنہاں وچ اے مطلب ہے جی وہ کون سی کتابیں ہیں جی۔ لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد كما افردوا صحيح المجرد في كتب مستقلة۔ نئی علیحدہ کیا علماء نے کتابوں کو خاص کر کے حدیث حسن خالص کے ساتھ، صرف ساری حدیثیں جیسا کہ علیحدہ کیا انہوں نے صحیح خالص کو، صرف حدیث صحیح کو تو مستقلہ بخاری مسلم ہے ان پر بھی لکھی گئی پیچھے پڑھے، اس طرح علماء نے اس پر نہیں کہا کہ بھی ساری حسن جمع کر دیں بکھری، انج نہیں ہے، لیکن هناك كتبا يكثر فيها وجود الحديث الحسن فمن اشهر تلك الكتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اچھا لیکن وہاں یعنی یہاں کچھ کتابیں ہیں کثیر ہے ان میں حدیث حسن کا وجود، اس میں حدیث حسن کافی ساری موجود ہیں، پس
من اشہر ان کتب سے جو اشہر ہیں وہ آگے آ رہی ہیں الف با جیم. کون؟ جیم. 3 کتابیں آگے آ رہی ہیں. کتب وہ کتب جو حسن کے پائے جانے کی جگہ سے ہیں جتھے حسن حدیثہ ہیں. نہیں علیحدہ کیا علماء نے کتب کو جو خاص ہوں صرف حدیث حسن کے ساتھ اور مجرد میں نے صرف اے ہوں، جیسا کہ علیحدہ کیا صرف صحیح کو کتب مستقلہ میں. اس طرح صرف حسن میں چون علیحدہ کتاب نہیں لکھی، لیکن وہاں اور یہاں مراد حدیث کی کتابیں کتب ہیں کثیر ہیں، ان میں حدیث حسن کا وجود. بس ان کتب کے اشہر سے الف با جیم ہیں جو آگے جا رہی ہیں. اب جد چلو صلی اللہ علیہ کریم علیہ وسلم. صرف حدیث حسن کے ساتھ جیسا کہ علیحدہ کیا ہے صرف صحیح کو کتب مستقلہ میں، لیکن وہاں کتب کثیر ہیں، ان میں حدیث حسن کا وجود بس ان کتب کے اشہر سے ہیں. جامع الترمذی المشہور بسم اللہ الرحمن الرحیم. والترمذی هو الذي شهره في هذا الكتاب بأكثر من ذكره، لكن ينبغي التنبه إلى أن نسخه تختلف في قوله حسن صحيح ونحوه. فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة بأصول معتمدة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وہ جو مشہور کتابیں ہیں نا جن میں حسن حدیثیں ہیں، ان میں ایک ہے جامع ترمذی، کیا جو مشہور ہے سنن ترمذی کے نام سے. ویسے ترمذی شریف مشہور ہے لیکن اصل نام سنن ترمذی، تا انہوں نے سنن اربع کہندے ہیں جی. یہ اصل ہے حسن کی معرفت میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وضاحت کی ہے اپنی کتاب میں کہ یہ حدیث حسن ہے. اور امام ترمذی وہ ہیں الذی شہرہ فی ھذا الکتاب، جی جنہوں نے شہرت دی حسن کو اس کتاب میں، اور وہ اکثر من ذکری اور کثرت کی اس کے ذکر سے. کس میں؟ ترمذی شریف میں، کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں زیادہ ہے. بس مک گئی گل. لیکن اگوں ایک مشورہ دے رہے ہیں ہن جڑے چھپے نے اس کے محققہ ہی نے سنیں، وہ مطلب پہلے دی گل ہے جی. لیکن مناسب ہے متنبہ ہونا اس بات، تنبیہ اس بات کی طرف کہ نسخ ترمذی شریف کے مختلف ہیں ان کے قول حسن صحیح میں اور ان کی مثل میں. بس لازم ہے طالب الحدیث پر عنایت، توجہ اختیار کرنا نسخہ جو محققہ ہے اور جس کا مقابلہ کیا گیا اصول معتمدہ کے ساتھ. تو ہن جڑے چھپے نے وہی نے وہ نسخہ جڑا بڑا معتبر ہے جی. سنیں ہی نمبر 1 جامع ترمذی مشہور ہے سنن ترمذی کے ساتھ. بس یہ سنن ترمذی اصل ہے حسن کی معرفت میں، اور امام ترمذی وہ ہستی ہیں جنہوں نے شہرت دی حسن کو اس کتاب میں اور کثرت کی حسن کے ذکر سے. لیکن مناسب ہے متنبہ ہونا اس بات کی طرف کہ نسخے اس کے مختلف ہیں، ان کے قول حسن صحیح میں اور ان کی مثل میں. پس طالب الحدیث پر لازم ہے عنایت یعنی توجہ ان نسخ محققہ کے اختیار کے ساتھ اور نسخ مقابلہ کے اختیار کے ساتھ. مقابلہ کس کے ساتھ؟ بھی اصول معتمدہ کے ساتھ. یہ ہوندا بھی جڑے نا بھی مخطوطے نے نا بھی جڑے معتبر نے انہاں نال جنہاں نے صحیح مطابقت کر کے چھاپیا وہ تے سارے ہن محقق ہی نے جڑے چھپے نے بڑی تحقیقاں کر کے ایویں نہیں انواع کوئی بھی نہیں چھپیا جی.
جامع ترمذی مشہور ہے سنن ترمذی کے ساتھ، بس سنن ترمذی اصل ہے حسن کی معرفت میں، اور امام ترمذی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے شہرت دی ہے حسن حدیث کو اس کتاب میں، اور اکثر کی کثیر کی ہے، کثرت کی ہے اس کے ذکر سے، حسن کے ذکر سے یار لیکن مناسب ہے تنبہ اس بات کی طرف کے نسخے سنن ترمذی کے مختلف ہیں، ان کے قول حسن صحیح میں اور اس کی مثل میں، بس لازم ہے طالب الحدیث پر توجہ کرنی نسخ محققہ کے اختیار کے ساتھ اور مقابلہ کے ساتھ اصول معتمدہ کے ساتھ، جن کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2 سنن ابی داود فقط ذکر ابو داود فی رسالته الى اہل مکہ انه يذكر فيه صحیحا وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، فبناء على ذلك اذا وجدنا فيه حديثا لم يبين هو ضعفه ولم يصححه احد من الائمه المعتمدين فهو حسن من ابي داود رضی اللہ عنہ۔ دھیان کرے جی، سنن ابی داود تحقیق ذکر کیا ہے ابو داود نے اپنے رسالے میں اہل مکہ کی طرف، آپ نے ایک رسالہ لکھا تھا ان کی طرف، اس رسالے میں آپ نے وضاحت کی، اتوں ایک گل پڑی کیڑی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میری سنن ابی داود ہے نا، کہ انہوں نے ذکر کی ہیں اس میں صحیح حدیثیں، اور وہ جو مشابہ ہیں صحیح کے، اور وہ جو قریب ہیں صحیح کے، بس، اور وہ حدیثیں کہ ان میں وہن شدید ہے، امام ابو داود نے اس کو بیان کر دیا ہے، اس کو، اور اگلی گل سمجھے جی، اور وہ حدیثیں کہ نہ ذکر کریں ان میں کوئی شے، اس پر کوئی تبصرہ نہ کریں، کون؟ تو پس وہ حدیث صالح صلاحیت رکھتی ہے، وہ حدیث صالح ہے، وہ حدیث صالح ہے، وہ بس مک گئی گل، ایک گل مک گئی۔ پس بنا کرتے ہوئے اس پر جب پائیں گے ہم سنن ابی داود میں کوئی حدیث کہ نہیں بیان کیا امام ابو داود نے اس کا ضعف، سنیں اس کا ضعف بیان، اور باقی جو ائمہ ہیں، اور نہیں تصحیح کی اس حدیث کی کسی ایک نے ائمہ معتمدین سے یا معتمدین سے، تو یہ حدیث عند ابی داود حسن ہوتی ہے، عند ابی داود، تو یہ ان کی جو اپنی کتاب ہے نا ساری، اس میں جہاں وہ چپ کر جائیں، ان کا چپ کرنا ایک دلیل ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث حسن کے درجے سے نیچے نہیں ہے، اس لیے حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ امام ابو داود اس پر خاموش ہو گئے ہیں، تو یہ ان کا خاموش ہونا حدیث کے مرتبے پر دلیل ہوتی ہے جی۔ ظاہر سارے ائمہ ہیں، ان کی باتوں کا اعتماد مانا گیا اور ان پہ اعتبار کیا گیا جی، سمجھے ہی۔ اور دیکھو نا، ینبغی للطالب ان یطالع رسالۃ الامام ابی داود لفہم مصطلحاتہ فی سننہ، کہ بھی انہوں نے اپنا قانون کی ہے جی، ما تحقیق شیخ ابو الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی رسالہ ابی داود الی اہل مکہ تھا۔ اچھا جی، تے او عند ابی داود ما قالہ المؤلف فی، دھیان کریں جی، وہ حدیث کے اس کے بارے میں مصنف کہیں فی ہے ما قالہ المؤلف فی نظر بل اولا ان یقال کہ ما قالہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فی تعلیقہ علی ھذا القول فہو صالح، یعنی للاعتبار والحجۃ و تعیین احدہما للقرینۃ القائمہ، جیسا کہ شان ہے مشترک کی دے ثلاث و رسائل فی علوم الحدیث پہ جو گل دسی ہے کہ بھی بعد والے نا اس سے محنتاں کیتیاں نے، اردو وچ بھی لوگاں کتاباں لکھیاں نے، ہر کتاب دے وکھرے کہ انہاں دے ایک قوانین نے، بھی انہوں سمجھ لیا جائے، جس لئے پڑھاں گے تو خیر اتنال ہون گے، اللہ مہربانی کرے جی۔ ایتھے جو کچھ آ رہے انہوں سمجھو جی، سنن ابی داود پس تحقیق ذکر کی ہے
ابو داود نے اپنے رسالہ الی اہل مکہ میں کیا کہ ذکر کیا انہوں نے سنن میں صحیح کو اور ان حدیثوں کو جو مشابہ ہیں صحیح کے اور قریب ہیں صحیح کے، اور وہ حدیث کہ ہے اس میں وہن شدید بیان کیا امام ابو داود نے اس کو، اور وہ حدیث کہ نہ ذکر کریں اس میں کوئی شے پس وہ صالح ہے، یعنی قابل احتجاج ہے، پس بنا کرتے ہوئے اس پر جب پائیں ہم ابو سنن ابو داود میں حدیث کہ نہیں بیان کیا انہوں نے ضعف اس کا اور نہیں تصحیح کی اس کی کسی ایک، کیونکہ ابو داود تو تبصرہ کرتے ہی نہیں ہیں، صرف جس پر اعتراض ہے وہ بتاتے ہیں، باقی میں صحیح ہے حسن ہے یہ نہیں تبصرہ، وہ ترمذی شریف میں ہر حدیث پر تبصرہ ہے جی، اور نہیں تصحیح کی اس کی کسی ایک نے ائمہ معتمدین سے، اور ادھر نسبت آن کی تھی کہ ابو داود نے خود کبھی نہیں دسیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صرف جس پر اعتراض ہے وہاں بتاتے ہیں کہ اس میں یہ اعتراض ہے، سمجھے ہی؟ تو لہذا جو حدیثیں ہیں نا اس طرح بس وہ حسن ہیں عند ابی داود جی۔ سنن ابی داود پس تحقیق ذکر کیا امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنا رسالہ میں آل مکہ کی طرف دیکھ کے ذکر کیا، انہوں نے اس میں حدیث اور وہ جو اس میں صحیح حدیث اور وہ جو مشابہ ہیں اس کے اور وہ جو مقارب ہیں اس کے، اور وہ حدیث کے ہے اس میں وہن شدید تو آپ نے بیان کر دیا اس کو، اور وہ کہ نہیں ذکر کیا ان میں کوئی شے بس وہ صالح ہے، بس بنا کرتے ہوئے اس پر جب تھلے کی شے کتاب میں ہم اس میں کوئی حدیث ترجمہ بیان کیا ہو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس کا ذوق اور نہ تصحیح کی ہو اس حدیث کی کسی ایک ائمہ معتمدین سے، بس وہ حسن ہے عند ابی داود رحمہ اللہ۔ سنن دارقطنی جی فقد نص دارقطنی علی کثیر منہ فی ھذا الکتاب۔ تیسری کتاب ہے سنن دارقطنی جی، امام دارقطنی نے بھی نص کی ہے کثیر پر حسن سے اس کتاب میں، انہوں نے بھی کثرت نال اپنی کتاب دسیا کہ یہ کیا حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے جی، سنیں جی ان کتابیں میں زیادہ ہے، باقی میں جس طرح نہیں بیان جی سنن دارقطنی پس تحقیق نص کی ہے دارقطنی نے کثیر پر حسن سے اس کتاب میں۔ سنن دارقطنی پس تحقیق نص کی ہے دارقطنی نے کثیر پر حسن سے اس کتاب میں۔ اگے الصحیح لغیرہ پڑھ اگے تعریفہ هو الحسن لذاته اذا روی عن طریق آخر مثله او اقوى منه وسمي صحیحا لغیرہ لأن الصحة لم تأتی من ذات السند الاول وانما جاءت من انضمام غیرہ له ويمكن تصویر ذلك بمعادلة ریاضیۃ على الشکل التالي حسن لذاته صحیح لغیرہ مرتبته هو اعلی مرتبۃ من الحسن لذاته ودون الصحیح لذاته۔ اچھا جی تیسری قسم آ گئی ہے صحیح لذاتی حسن لذاتی آ گئی ہیں، تیسری قسم ہے صحیح لغیر ہی، کیا تعریف، وہ صحیح زمانہ پیچھے آ چکے ہے، تعریف صحیح لغیر ہی وہ حدیث ہوتی ہے جو حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، وہ پڑھ چکے ہو کیڑی ہوتی ہے، جب کہ روایت کی جائے دوسری سند سے جو مثل ہے پہلی سند کے یا اس سے اقوی ہے یا اس سے، جدو دوسری سند نال بھی حدیث آ گئی ہے نا وہ سند پہلی سند دے برابر ہے یا اس سے اقوی ہے، یہ حدیث نماندے نے صحیح لے غیر ہی، صحیح اقرا کی تعریف کیا کہ جی صحیح لغیر حدیث صحیح لغیر ہی وہ حسن لذات ہی ہوتی ہے جب روایت کی جائے دوسری سند سے جو اس کی مثل ہے، ایک سند حسن ہو گئی نا، پھر ایک اور سند ہے وہ سند جو ہے جو اس کے برابر ہو یا اس سے اقوا ہو، سنا جی اتنے بشک صحابی ہے کوئی عرض کو نہیں ہے گا دھیان کریں جی، نہیں بھی خام خواہ صحابی بھی دو ہوتے جی تھلوں گل ہے جی سمجھا پہ
بلکہ یہ جڑے تھلوں استاد نے بشک یہ بھی ایک ہوے جتھے عموماً تبا تابی تے جا کے نا نکھیڑے کردے نے جنیاں پڑھے نے سندا تبا تابی تو 2-3 بندے اتھے زیادہ چھاننا لگا ہے جی دور بڑا ڈاڈا سی نو جی حقیقت ہے حالانکہ تبا تابی تو تھلے چھاننا لگنا چاہیے لیکن چھاننا اتھے لگا ہے جی سارا خواجہ حسن بصری بھی اس چھاننے دے وچ نے جناب سید بن مسید بھی اس چھاننے دے وچ نے باقاعدہ کہنا پہنتا ہے سیکا ہیں ثبت ہیں حافظ ہیں عادل ہیں سمجھی گل اے شاباش ہے جی یہ کڑیاں دوراں دیاں مشکلات تو اقواس سے سنیں کیا ہو اور نخبۃ الفکر اچھا جی اس کا نام سہیل غیری کیوں رکھا سہیل ذاتی کیوں نہیں رکھا اس لیے کہ صحت نہیں آئی سند اول کی ذات سے نہیں آئی ہے بلکہ سند اول کے اعتبار سے تو حسن ہے اس کی ذات سے یہ صحت معاذ آئی ہے صحت اس کے غیر کے ملنے کے ساتھ کہ اون دے نال اوہو جی ایک سند اور مل گئی ہے سنیں جی اس وجہ تے انہوں کی آندے نے اے حسن ہے جن دے نال ایہو جی ایک سند اور ملی ہے تینوں آ گئی ہے قوت تو ان دے ملنے دی وجہ تو کی بن گئی بھی اپنے غیر نال مل کے تے صحیح بنی ہے سنیں جی آندے نے ممکن ہے تصویر اس کی معادلہ ریاضیہ کے ساتھ آنے والی شکل پر یعنی تنو ریاضی طریقے نہ دس دیا حسن لذات ہی جمع حسن لذات ہی حاصل ضرب صحیح لغیر ہی سمجھو پہ 2 باری حسن لذاتی جمع کرو تو کی بن گیا اے سمجھانے واسے کیا ہے بھی صحیح حسن لذاتی جمع دی نشانی ہے نا اگے برابر بھی حاصل ضرب کی ہویا کی ہے صحیح لغیری اے مطلب ہے اچھا جی صحیح حسن لغیری کا مرتبہ حسن صحیح لغیری ہی یہ اعلیٰ ہے مرتبے کے اعتبار سے حسن لذات ہی سے اور صحیح لذات ہی سے نیچے ہے تو گویا یہ دونوں کے درمیان ہے دونوں کے پیچھے پڑھ چکے ہو حسن لذاتی وہ اس کے ساتھ تو احتجاج ہے وہ کہ کو نہیں پڑھیں جی حکم ہو اور صفحہ نمبر 55 ہوا کا صحیح فل اگرچہ قوت میں تھوڑی کم ہے سمجھے تو جب اس کے ساتھ احتجاج ہے تو صحیح لغیری کے ساتھ تو بطری کے اولا ہو گئے آگے سمجھ اے شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح لغیری ہی تعریف اس کی ہوا وہ کون صحیح حسن لذات ہی ہے جب روایت کی جائے دوسرے سند کے ساتھ اس کی مثل یا اقوا سے اور نام رکھا گیا ہے کیا صحیح لغیری نام رکھا گیا اس کا صحیح لغیری ہی اس لیے کہ صحت نہیں آئی سند اول کی ذات سے محض آئی ہے اس کے غیر کے ملنے سے اس کے لیے یعنی ان دے نال ایک اور سند ملی تو تاں آئی ہے بس اور ممکن ہے تصویر اس کی معادلہ ریاضیہ کے ساتھ ریاضی طریقے کے ساتھ معادلہ میں نہیں طریقہ ریاضی طریقے کے ساتھ آنے والی شکل پر حسن لذات ہی جمع حسن لذات ہی حاصل ضرب صحیح لغیری ہی مرتبہ اس کا وہ اعلیٰ ہے ازرو مرتبے کے حسن لذات ہی سے اور نیچے ہے صحیح لذات ہی کے جی تعریف اس کی وہ حسن لذات ہی ہے جب روایت کی جائے دوسری سند سے جو اس کی مثل ہے یا اقوا ہے اس سے اور نام رکھا گیا ہے اس کا صحیح لغیری اصل انہیں اے بھی تے جڑا فقہاء حناف جو کچھ بیان کیتا وہ ہے نا بھی جدو تارز آندا ہے جدوں تو ادو بہترین طریقہ دے نا بھی محمل علیحدہ تلاش کیتے جان کسی دلیل میں چھوڑیا نہ جائے لیکن رستے بند ہو جان تو ادو پھر جنہوں ترجیح ہوندی اس نوں منیا جاندا ہے جی اے ہوندا ہے فائدہ جی اصول فقہ سارا یہی ہے جی جی اور نام رکھا گیا اس کا صحیح لغیری ہی اس لیے کہ صحت نہیں آئی سند اول کی ذات سے
ماض آئی ہے اس کے غیر کے ملنے سے اس کے ساتھ، اور ممکن ہے تصویر اس کی معادلہ ریاضیہ کے ساتھ آنے والی شکل پر۔ جلدی کر پڑھیے۔ جمع حسن ذاتی ہی حاصل ضرب صحیح لغیری ہی مرتبہ حسن صحیح لغیری ہی کا یہ اعلیٰ ہے عضو مرتبے کے حسن ذاتی ہی سے، اور نیچے ہے صحیح ذاتی ہی۔ مثال حدیث محمد بن عمر عن نبی سلمہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اتوں گل شروع کی تبا تابی کو سنیں، حالانکہ اتوں کسی محدث کو نہیں، تھلے تھلوں سند شروع ہونی ہے جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا نشق علی امتی لامرتهم بسواک لكل صلاۃ۔ قال ابن صلاح محمد ابن عمر ابن كما من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من اهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلاله وحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه آخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بالدرجة الصحيح بدرجة صحیح ہے۔ مثال اس کی حدیث محمود بن عمر روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرا پہ کہ کوئی نہ عمر محمد بن عمر امام محدث صدوق ابو الحسن محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص لیثی مدنی صاحب ابی سلمہ و روایتہ تے حدیثہ فی اعداد الحسن، جنہیں اگر اے راوی انہوں صرف کلے تو وہ حدیث کندے وچ آندی ہے حسن دے درجے وچ آندی، کندے وچ آندی ہے تے 145 وچ انہاں دا وصال علی صحیح ہے۔ ابی سلمہ، تو ابو سلمہ جو ہے نا یہ حافظ احد العالم بالمدینہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری مدنی، بعض نے کہا اسم ان کا نام ان کا عبداللہ، بعض نے کہا اسماعیل ہے۔ کان من طلابت للعلم، علم دے یہ فقی مجتہد کبیر القدر حجت، یہ آپ صحت دے راوی نے، انہاں کو یہ تو ہوئے یہ صحت ہے تھلے جڑے نے انہاں دی وجہ تو حسن بنی، پیدا ہوئے نے کدوں وی تو کچھ اتے تے فوت ہوئے نے یا چار سنیں وی تو کچھ اتے تو کچرانے میں آگتا پیسے کی پیاندہ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگے نے جڑا نا تین اپنا حضرت ابو ہریرہ انہوں تعارف پیچھے گزر گیا ہے کہ کوئی نہیں، تو روایت کی کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مشقت کروں گا میں اپنی امت پر، البتہ حکم دیتا میں ان کو مسواک کا ہر نماز کے وقت۔ ابن صلاح نے فرمایا ہے او اخرجہ ترمذی جی، تے امام بخاری میں بھی ہے ان الاعرج عن ابی ہریرہ، اور دوسری سند نال سنیں اے شابہ سے او بے ابو زناد ان الاعرج عن ابی ہریرہ، یہ دوسری سند ہو گئی، اس واسطے پھر کی بن گئی صحیح اے شابہ سے، سمجھا جائے نا کہ ابن صلاح نے کہا کہ محمد بن عمر بن علقمہ یہ مشہورین بالصدق و صیانت ہیں، لیکن نہیں ہیں وہ اہل اتقان سے، حتیٰ کہ بعض نے ان کو ضعیف کہا ان کے حافظے کے سو کی جہت سے، اور بعض نے ان کو سیکا کہا ہے بوجہ ان کے صدق کے اور ان کی جلالت کے، لہٰذا ان کی حدیث اس وجہ سے سنیں جی بھی کلے اگر ہون نا تو حدیث کی ہے تو جی یہو جی ایک سند اور رل جائے جی میں دوجی آ گئی ہو ابو زناد ان الاعرج عن ابی ہریرہ، اتنے تو ابو ہریرہ ہی نے لیکن تھلے دو سندہ ہو گئی ہیں نا، لہذا صحیح لے غیر بن گئی تے پس جب مل گئی اس کے ساتھ ہونا اس کا کہ روایت کی گئی ہے دوسری وجہ سے دوسری سند سے، تو زائل ہو گیا اس کے ساتھ وہ کہ ہم ڈرتے تھے اس شے سے آپ پر ان کے حافظے کی وجہ سے کہ بھی شاید مسئلہ نہ ہوئے جی، تو پس منجبر ہو گیا اس کے ساتھ وہ نقص یسیر، تو پس صحیح ہو گئی یہ اسناد اور لاحق ہو گئی کس کے ساتھ
تو لہٰذا اس واسطے صحیح لغیر ہی بن گئی. کی بن گئی؟ صحیح لغیر ہی بن گئی. مثال اس کی حدیث ہے محمد بن عمر کی ابو سلمہ سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 20 باری حدیث پڑھ چکے بلکہ اس تو بھی زیادہ، لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. ابن صلاح نے فرمایا پس محمد بن عمر بن علقمہ مشہورین بالصدق و سیانت سے ہیں، انہاں وچوں نے جی جڑے صدق تے سیانت نہ لیکن نہیں ہیں اہل اتقان سے، حتیٰ کہ ضعیف کہا ہے ان کو بعض محدثین نے ان کے سوء حفظ کی جہت سے. اور سوء حفظ نہیں بھی حافظہ برا ہو گیا پہ گناہ کرنے لگ پیا، مطلب حافظہ تھوڑا کمزور ہے، مطلب سوء حفظ جی پلا ہوئے. اور توثیق کیا ان کی بعض محدثین نے. اس تو مراد جڑے نقاد نے، جڑے امام منے گئے نے جرا تعدیل دے، او چلو جی بابا جا ان کے صدق کے اور ان کی جلالت کے بس حدیث ان کی اس وجہ سے حسن ہے. بس جب مل گئی الی ذالک اس کے ساتھ ہونا اس کا کہ روایت کی گئی ہے دوسری سند سے تو زائل ہو گیا اس سند کے ساتھ وہ شے کہ ہم ڈر رہے تھے اس شے سے آپ پر. کن پر؟ محمد بن عمر پر. کس سے؟ آپ کے سوء حفظ کی جہت سے، اور منجبر ہو گیا اس سند کے ساتھ یہ نقص یسیر، تھوڑا جا نقص بھی سوء حفظہ دی وجہ تو جی بس صحیح ہو گئی یہ اسناد اور لاحق ہو گئی صحیح کے درجہ کے ساتھ. جی مثال صحیح لغیر ہی کی حدیث ہے محمد بن عمر کی نبی سلمان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا نشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. ابن صلاح کہا ابن صلاح نے پس محمد بن عمر بن علقمہ یہ مشہورین بھی صدق و سیانت سے لیکن نہیں اہل اتقان سے، حتیٰ کہ تذیب بھی ہے ان کی بعض محدثین نے ان کے سوء حفظ کی جہت سے. یہ آڑا کدے گیا ہی توثیق کی ہے ان کی بعض محدثین کوئی پتہ نہیں اور ان کی جلالت کی وجہ سے. پس حدیث ان کی اس جہت سے حسن. پس جب مل گئی اس کے ساتھ اور نہ اس حدیث کا روایت کی گئی ہے دوسری وجہ سے ظاہر ہو گیا اس کے ساتھ وہ کہ ہم ڈر رہے تھے تو آپ پر آپ کے سوء حفظ کی جہت سے، اور منجبر ہو گیا اس کے ساتھ یہ نقص یسیر. بس صحیح ہوگی یہ اسناد اور ضعیف ہوگی صحیح کے بس